السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو کیمو نیمو کا چوتھا حصہ سنانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے نئی دوستیاں۔ دوسرے روز نیمو کیمو جنگل کے اس حصے کی طرف نکل گئے جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ بلی کے ڈر سے وہ گھر کے آس پاس ہی منڈلاتے رہتے تھے۔ خونخوار بلی ہر دم ان کی طاق میں رہتی تھی تاکہ موقع ملتے ہی انہیں چٹ کر لے، لیکن آج وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی تھی۔ درختوں کے پتے تالیاں بجا رہے تھے، آسمان پر بادل کے چھوٹے چھوٹے سفید ٹکڑے تیرتے پھر رہے تھے، ہر طرف خوش رنگ پرندے چہچہا رہے تھے، خوبصورت تتلیاں پھولوں کا رس چوس رہی تھیں، نٹ کھٹ بندر درختوں پر جھولا جھول رہے تھے، ننھے پودے جھومتے ہوئے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، سفید خرگوش آپس میں آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ نیمو کیمو آج بہت خوش تھے اور اپنی دھن میں مست ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے سیٹیاں بجاتے چلے جا رہے تھے۔ آج تو بہت مزہ آ رہا ہے، کیمو نے کہا۔ ہاں، آج تو بہت مزہ آ رہا ہے، نیمو نے جواب دیا۔ آگے جنگل زیادہ گھنا اور خطرناک تھا، یہاں خوفناک جانور رہتے تھے۔ کیمو نیمو اس طرف پہلی بار آئے تھے، اس لیے ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کھٹ بڑھئی پیڑ کی جس ڈال پر بیٹھا ہے اسی کو اپنی آری جیسی چونچ سے کاٹ رہا ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ کھٹ بڑھئی نے بے وقوفوں کی طرح دیدے پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ نیمو نے کہا، بھیا کھٹ بڑھئی، تم جس ڈال پر بیٹھے ہو اسی کو کاٹ رہے ہو؟ ہاں تو پھر کیا ہوا؟ کھٹ بڑھئی نے بڑی بے پرواہی سے کہا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ جاؤ اپنا راستہ ناپو، میرا دماغ مت کھاؤ، ایسی باتیں تمہاری چھوٹی عقلوں میں نہیں سما سکتی۔ نیمو بولا، ہمارے سر چھوٹے ضرور ہیں لیکن عقل میں ہم کسی سے کم نہیں۔ کھٹ بڑھئی نے جھلا کر کہا، اچھا اچھا، اپنی عقل اپنے پاس رکھو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ کیمو نے نرم لہجے میں کہا، ارے بھیا یہ تو سوچو کہ جب ڈال کٹ کر گرے گی تو تم بھی اس کے ساتھ نیچے گر پڑو گے اور زخمی ہو جاؤ گے۔ کھٹ بڑھئی نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں بھیا، ہم سچ کہہ رہے ہیں، بھلا جھوٹ بولنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ کھٹ بڑھئی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، معلوم ہوتا ہے تم مجھ سے کوئی شرارت کر رہے ہو۔ کیمو نیمو بیچارے اب کیا کر سکتے تھے، خاموشی سے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ جب ڈال کا نچلا حصہ کٹنے لگا تو نیمو چلا کر بولا، کھٹ بڑھئی بھیا ہوشیار! لیکن اتنے میں ڈال نیچے گر گئی اور اس کے ساتھ کھٹ بڑھئی بھی زمین پر آ رہا۔ نیمو کیمو دوڑ کر اس کے پاس گئے، وہ تکلیف کے مارے چیخیں مار رہا تھا، اس کی پیٹھ بری طرح چھل گئی تھی۔ نیمو کیمو نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ کھٹ بڑھئی روتے ہوئے بولا، بھیا میں نے تمہاری بات نہیں مانی، معاف کرنا۔ نیمو نے اسے سمجھایا، کوئی بات نہیں، لیکن اب جب کوئی کام شروع کرنا تو پہلے سوچ سمجھ لینا، اب گھر جا کر کوئی دوا لگا لینا۔ کھٹ بڑھئی لنگڑاتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ نیمو کیمو آگے بڑھے۔ اگلے موڑ پر انہیں ایک گدھ نظر آیا جو ایک سوکھے درخت پر بیٹھا اونگھ رہا تھا۔ کیمو نے ایک چھوٹی سی کنکر اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، چچا گدھ کیا سوچ رہے ہیں؟ گدھ اس کی آواز سن کر چونک پڑا اور پھر اپنے پر پھڑپڑاتے ہوئے بولا، ننھے بچے جاؤ اپنا کام کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ نیمو نے کہا، چچا آخر ہمیں بھی تو بتائیے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ گدھ نے بزرگوں کی طرح سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ دنیا 1,00,000 سال بعد ختم ہو جائے گی، اس وجہ سے میں بہت اداس ہوں۔ نیمو کی منہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ گدھ چیخ کر بولا، تم دونوں ہنس کیوں رہے ہو؟ کیا میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نیمو بولا، چچا ہم آپ کی ناسمجھی پر ہنس رہے ہیں۔ کیا؟ گدھ غصے سے لال بھبوکا ہوتے ہوئے بولا، میں ناسمجھ ہوں؟ میری عمر 100 سال ہے اور ابھی میں 100 سال تک اور زندہ رہوں گا۔ میں نے ساری دنیا دیکھی ہے،
میرا دماغ بہت تیز ہے۔ نیمو بولا، ہم اسی بات پر تو ہنس رہے ہیں کہ آپ کی عمر تو 200 سال ہے اور آپ 1 لاکھ سال آگے کی سوچ رہے ہیں۔ کیمو بولا، 1 لاکھ سال بعد جو ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ اس کے لیے اپنا دماغ کیوں کھپا رہے ہیں؟ یہ سوچئے کہ اب کیا ہوگا۔ کیا ہوگا مجھے سب معلوم ہے، گت تل ملا کر بولا۔ جاؤ مجھے پریشان مت کرو۔ نیمو نے کہا، چچا آپ بہت عقل مند ہیں، لیکن اپنی عقل بیکار باتوں پر مت خرچ کیا کریں۔ اچھا یہ بتائیے، آج آپ نے اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر لیا ہے؟ نہیں، گدھ اپنی آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ نیمو نے کہا، تو اچھے چچا، جا کر اپنے بال بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کریں۔ یہ مت سوچئے کہ 1 لاکھ سال بعد آسمان گر پڑے گا یا زمین پھٹ جائے گی۔ گدھ نے آنکھیں موند کر سر جھکا کر کچھ سوچا اور پھر خوش ہو کر بولا، اچھے بچوں تمہارا شکریہ، تم نے میری آنکھیں کھول دیں۔ اچھا، میں اپنے بچوں کے لیے کھانے کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ خدا حافظ۔ اس نے اپنے لمبے پر پھڑپھڑائے اور تیزی سے اڑتا ہوا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ نیمو کی منہ آگے بڑھے تو انہیں ایک پتھر پر ایک بھیڑیا بیٹھا نظر آیا۔ وہ زمین کو گھورے جا رہا تھا۔ نیمو کی منہ اس کے پاس پہنچ گئے، لیکن اسے خبر نہیں ہوئی۔ وہ ویسے ہی سر جھکائے زمین کو دیکھتا رہا۔ نیمو نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، بھائی بھیڑیے کس سوچ میں ہو؟ بھیڑیے نے رکھائی سے کہا، جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تنگ مت کرو۔ کیمو بولا، بھیڑیے بھائی بتاؤ تو آخر تم اتنے اداس کیوں ہو؟ بھیڑیا بولا، بھاگ جاؤ، تم ابھی بچے ہو، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ نیمو نے نرمی سے کہا، بھائی بتا دو، شاید ہم تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ بھیڑیا حقارت سے ہنسا اور بولا، تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ کیمو کو غصہ آ گیا۔ وہ تنک کر بولا، ہم چھوٹے ضرور ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ تمہارے کام آ جائیں۔ بھیڑیا ہنسا اور بولا، یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے۔ نیمو نے کہا، بھائی بھیڑیے کسی کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، تم ہمیں بتاؤ تو صحیح، شاید تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ اچھا تو سنو، یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر میرا دوست بھالو ایک شکاری کے جال میں پھنس گیا ہے اور میں اسے چھڑانے کی ترکیب سوچ رہا ہوں۔ بس اتنی سی بات؟ چلو ہمیں وہ جگہ بتا دو جہاں بھالو بھائی قید ہیں، آگے ہمارا کام ہوگا۔ بھیڑیے کو غصہ آ گیا۔ وہ چلا کر بولا، مجھ سے مذاق مت کرو ورنہ ایسے ہاتھ رسید کروں گا کہ مزاج درست ہو جائے گا۔ کیمو بولا، بھائی بھیڑیے تم سمجھتے کیوں نہیں، ہمارے دانت بہت تیز ہیں، ہم چپکے سے جال میں گھس کر اس کو کاٹ ڈالیں گے اور پھر بھالو بھائی آزاد ہو جائیں گے۔ اچانک بھیڑیے کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، چلو میں تمہیں وہ جگہ بتاتا ہوں جہاں میرا دوست بھالو قید ہے۔ کیمو نیمو بھیڑیے کے ساتھ چل پڑے۔ شمال کی طرف کچھ دور چلنے کے بعد بھیڑیا رک گیا۔ دائیں طرف شکاری کا خیمہ لگا ہوا تھا اور خیمے کے پاس ہی بھالو جال میں پھنسا پڑا تھا۔ نیمو نے بھیڑیے سے کہا، بھائی بھیڑیے تم یہیں ٹھہرو، شکاری نے دیکھ لیا تو تمہیں بھی پکڑ لے گا، ہم ابھی تمہارے دوست کو چھڑا کر لے آتے ہیں۔ بھیڑیا وہیں رک گیا۔ نیمو کیمو چھپتے چھپاتے خیمے کے پاس پہنچے۔ شکاری ایک کرسی پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، اس لیے وہ انہیں نہیں دیکھ سکا۔ نیمو کی منہ بڑی آسانی سے جال کے قریب پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر بھالو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ نیمو نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پھر وہ دونوں اپنے تیز دانتوں سے جلدی جلدی جال کو کترنے لگے۔ ذرا سی دیر میں انہوں نے پورا جال کاٹ ڈالا۔ نیمو نے بھالو کے کان میں کہا، بھائی بھالو یہاں سے کچھ فاصلے پر بھائی بھیڑیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، فوراً وہاں پہنچ جاؤ۔ بھالو اٹھ کھڑا ہوا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، اچھے بچوں تمہارا بہت بہت شکریہ۔ کیمو جلدی سے بولا، فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، وقت ضائع مت کرو۔ بھالو اتنی تیزی سے بھاگا کہ مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ جب شکاری کو بھالو کے بھاگنے کی آواز سنائی دی تو وہ بندوق لے کر باہر نکلا اور بھالو کا پیچھا کرنے لگا۔
لیکن بھالو اتنی دیر میں کہیں سے کہیں پہنچ چکا تھا۔ شکاری کے خیمے کے پاس سے گزرتے ہوئے کیمو نیمو نے کہا، آؤ جب یہاں آئے ہیں تو اس شکاری کے خیمے کی سیر کر لیں، وہ تو بھالو کا پیچھا کر رہا ہوگا۔ دونوں خیمے کے اندر گھس گئے۔ لکڑی کے ایک تختے پر بہت سے کارتوس، ایک چاقو اور ایک بندوق رکھی ہوئی تھی۔ کیمو کو جھرجھری سی آ گئی۔ ایک طرف مکھن، جیم اور ڈبل روٹی سے بھرے ڈبے پڑے تھے، دوسری طرف جال، رسیاں اور چمڑے کے تھیلے پڑے تھے۔ نیمو کیمو کے لیے ہر چیز نئی تھی اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ کیمو کو ایک کونے میں ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا نظر آیا۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اسے اٹھا کر کھانے لگا۔ وہ بہت مزیدار تھا کیونکہ اس پر مکھن لگا ہوا تھا۔ ایسی مزیدار چیز اس نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ کیمو نے پوچھا، بھیا نیمو، کیا یہ شکاری یہیں رہتا ہے؟ نیمو نے جواب دیا، نہیں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے جنگل کے پیچھے جو پہاڑیاں ہیں یہ ان کے پیچھے سے آیا ہے۔ کیمو نے ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا نیمو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بھیا، کیا وہاں کوئی دوسرا جنگل ہے؟ نیمو نے جواب دیا، نہیں، وہاں شہر ہے۔ شہر؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے کیمو نے بندوق کو ہاتھ لگایا ہی تھا کہ نیمو نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ کیمو بھیا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس کے اندر گولی ہوتی ہے، جس کو لگتی ہے وہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ کیمو ہنس پڑا اور بولا، نیمو بھیا کیوں مذاق کر رہے ہو؟ گولی سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے میں بھی بہت گولیاں کھیلا کرتا تھا۔ نیمو مسکرایا، بھیا کیمو، یہ وہ گولی نہیں ہے، یہ تو دھات سے بنائی جاتی ہے۔ تو بھیا، یہ لوگ ایسی چیزیں کیوں بناتے ہیں؟ نیمو بولا، معلوم نہیں، انسانوں کی باتیں ہیں وہی جانے، انسان ہم سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اچھا؟ ہاں، ساری دنیا میں ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ کیمو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے کہا، پھر تو نیمو بھیا، ہم بھی شہر کی سیر کریں گے۔ اتنے میں انہیں شکاری کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ نیمو بولا، چلو جلدی سے بھاگ نکلو، شکاری واپس آ رہا ہے۔ چلتے چلتے نیمو نے دری پر پڑی ایک کتاب اٹھائی اور دونوں چپکے سے وہاں سے نکل گئے۔ 2-3 فرلانگ چلنے کے بعد راستے میں ایک جگہ انہیں بھالو اور بھیڑیا ملے۔ بھالو انہیں دیکھ کر دوڑتا ہوا آیا اور انہیں پیار کرتے ہوئے بولا، تم نے میری جان بچائی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اتنے میں بھیڑیا بھی وہاں آ پہنچا۔ نیمو نے جواب دیا، بھائی بھالو، معاف کرنا، ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسے ہم اپنی محنت سے حاصل کرتے ہیں۔ بھیڑیا بولا، اچھے بچوں، معاف کرنا، میں تمہیں حقیر اور کمزور سمجھ رہا تھا، اب میں کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھوں گا۔ بھالو نے ان سے وعدہ لیا کہ اگلے اتوار کو وہ اس کے گھر دعوت کھانے آئیں گے۔